اسلام کے دربار کرم میں ایک صحابی معظم حاضر ہوئے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے اور جیسے کوئی پریشان کن کیفیت ہے۔ فرما تیرا رنگ کیوں زرد ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، گھر میں ہوتا ہوں تو روح اقدس دیکھنے حاضر ہو جاتا ہوں، طبیعت میں اضطراب ہو تو بزم نور میں حاضری کی سعادت پاتا ہوں، اور اگر طبیعت کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی اندھیرا و ظلمت محسوس ہو تو میٹھے بول سننے آ جاتا ہوں۔ کئی دنوں تو ایک شے میں بڑا پریشان کی کھلوتی ہے کہ قیامت والے دن انی دنیا ہونی ہے تو میں تانوں اوتھے کتھے دیکھاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس جگہ پر بیٹھے قیامت کا تصور ہے، موت کے وقت کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، پھر جی کے اٹھیں گے کیا ہوگا، یہ سب سوالات کوئی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ محبوب کہاں ہوں گے، محبوب کہاں ملیں گے، محبوب کیسے ملیں گے، محبوب کس طرح ملیں گے۔ سوال یہ، عقیدت اس کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں باغ میں شکر وصل تھا کہ جب باغ پہ بہار تھی اور بلبل وہاں موجود تھی تو بلبل پھولوں سے مل کر، پھولوں سے مل کر وہ شکر وصل ادا کر رہی تھی کہ شکر ہے کہ گلوں سے ملنا نصیب ہوا، اور ہجر میں ہائے ہائے گل۔ اور جب باغ میں خزاں آ گئی، بہار نے رخ پلٹ لیا تو پھر بلبل کیا کہہ رہی ہے؟ ہائے پھول ہائے پھول ہائے پھول۔ وصل میں بھی شکر وصل اور ہجر میں بھی یاد پھول کی، کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہ یوں ہوا کہ یوں۔ یعنی وصل ہو تو تب بھی شکر، ہجر ہو تو یاد محبوب کی۔ عقیدتیں جز وقتی نہیں ہوا کرتی، اور عقیدت میں سب سے پہلے انا تکبر کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ جب تک یہ ختم نہ ہو بندہ عقیدت کے حسن اور جوہر کو نہیں پا سکتا۔ دیکھیے آپ بیٹھ جاؤ بھائی، اے بھائی صاحب آپ بھی بیٹھ جاؤ، یہیں پہ بیٹھ جاؤ، شاباش شاباش، بس تشریف رکھیں۔ تھوڑا سا مشکل مضمون میں نے شروع کیا ہے اور آج کل یہی عادت بنائی ہوئی ہے، ہم کرامتے دو چار سنا کے اور آپ سے نعرے وصول کر کے تسی بھی ہوتے تھے اسی بھی ہوتے ہی۔ وہ اپنی زندگیوں میں کوئی تھوڑی بہت تبدیلی آنی چاہیے، کوئی ہمیں اس طرف کا کوئی رجحان ہونا چاہیے۔ عرض میں آپ کی خدمت میں یہ کر رہا تھا کہ عقیدت میں پہلے انا اور خودی اور تکبر جو ہوتا ہے اس کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ اپنے وقت کے قطب تھے اور اتنی بڑی ہستی تھے کہ سرکار غوث العالمین رضی اللہ تعالی عنہ جب واعظ فرماتے تو وہ سینکڑوں میل دور ہوتے تھے اور اپنے مریدوں کو دائرہ کھینچ کے دیتے اور دائرہ کھینچ کے فرماتے اس بزم میں بیٹھ جاؤ تاکہ تم غوث پاک کا کلام سن سکو۔ ادھر وہ بیٹھ جاتے اور ادھر غوث العالمین بغداد میں 70,000 کے مجمع میں فرماتے تھے کہ اب وہ درویش بھی ہماری محفل کو سننا شروع ہو گئے ہیں، یہ تو اب موبائل رکھ کے ایک دوسرے کو لائیو دکھانے کا سلسلہ شروع ہے۔ یہ باتیں تو آج کل کی باتیں ہیں، اللہ والوں کے پاس یہ اس سے بھی بہتر ٹیکنالوجیاں کب کی ہیں، جو ہو ہی اس کے گئے ہر شے ان کی ہو جایا کرتی ہے۔ چیز موجود ہے، اس کا معرض وجود میں آنا باقی ہوتا ہے۔ کستوری ہوتی ہے، بس اس کو رگڑ کے خوشبو میں اضافے کی، اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اچھا، اب وہ کیا کرتے تھے ذرا غور کیجئے گا، عقیدت کا محل کیا ہوتا ہے۔ وہ کرتے یہ تھے کہ بغداد معلیٰ غوث العالمین کے درشن کو حاضر ہوتے، راستے میں دریائے دجلہ پڑتا ہے، وہ سب مریدوں کو حکم دیتے کہ غسل کرو، کیونکہ پیروں کے پیر کی بارگاہ میں جانا ہے۔ خود بھی غسل کرتے، مریدوں سے بھی غسل کرواتے، پھر بغداد معلیٰ میں داخل ہوتے، اور آپ حیران ہوں گے کہ غسل کر کے کپڑے بدلے، خوشبو لگائی ہے، پھر وہ جھاڑو پکڑ کر غوث اعظم سرکار کی گلی میں جھاڑو دیا کرتے تھے اور پھر درگاہ غوثیہ پہ حاضری کیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے وقت کا قطب بھی ہو اور ہزاروں مریدوں کا پیر بھی ہو،
اور غسل کر کے بغداد میں داخل ہو اور داخل ہو کر بھی گلیوں کے اندر جھاڑو دے. یہ ہے عقیدت کہ یہ نہیں دیکھا کہ میں بہت بڑا پیر ہوں، یہ دیکھا ہے میں پیر ہوں پر جس نے مجھے پیر بنایا ہے سبحان اللہ، وہ غوث اعظم کی گلی ہے.